الرحمن الرحيم ولو سجد على قول إمامته أو فاضل صوبه أو على شيء طاهر جاز خلافا للشافعي رحمه الله ولو بسط قمه أو زاله على شيء نجس فسجد عليه لا يجوز وقيل في رواية يجوز ولو وضع كفيه أو بسط حرقة على شيء طاهر للحر أو للبرد أو للتراب وسجد على ذلك جاز والكلام في الكراهة وإن سجد على الثلج إن لم يلبده وكان يغيب وجهه ولا يجد حجمه لم يجوز وإن لبده جاز وعلى هذا إذا ألقى الحشيش فسجد عليه وإن لبده جاز وإلا فلا. وكذا إذا سجد على التبن أو المحلوج وإن لم يستقر جبهته لا يجوز ولو سجد على الأرز والجاورس جی أو على الذرة لا يجوز ولو سجد على الحنطة أو الشعير يجوز أما الأرز أو المحلوج إذا كان في الجوال إجازة. ہاں نا ضبط لکھا جی جوالک دوے کو نوتے بضم الجیم واللام جوالک ایک جوالک ایک جوالک ترائے لکھے جی بس ہوئے. يحيى عمن يضع جبهته على حجر صغير هل يجوز أم لا؟ قال إن وضع أكثر جبهته على الأرض يجوز وإلا فلا. كذا في المحيط وإن لم يضع ركبتيه في السجدة على الأرض يجوز وهو المختار. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میری طرف دیکھیں، یہ پیشانی ہے، یہ زمین پہ رکھنی ہے. پیشانی کے اوپر کوئی نرم چیز ہے جو مزید دبائیں تو دبتی ہے، یا جہاں آپ نے سر رکھا ہے زمین اور آپ کی پیشانی کے درمیان کوئی چیز ہے نرم جو دبانے سے مزید دبتی ہے، یہ سجدہ نہیں ہوتا. یہ اگر پیشانی پر کوئی چیز آپ نے خوب دبایا مزید دب نہیں سکتی، یا زمین کے اور آپ کی پیشانی کے درمیان کو نرم گدا گدیلا روئی دانے شانے کوئی چیز تفصیل آ رہی آپ نے دبایا مزید دب نہیں سکتی تو اب سجدہ جائز ہے. یہ اصل کلیہ ہے اس میں جی سمجھ گئے ہو. اور دوسرا پیشانی کم از کم وہ آگے وضاحت آ رہی ہے کہ اس کن پٹی سے لے کر اس کن پٹی تک اور پرپٹوں سے ابروؤں سے لے کر جہاں سے یہ جو ہے نا کوٹلی والی پہاڑی نیچے اترتی ہے یہ ساری جو ہے نا پیشانی ہے درمیان میں، تو اس کا اکثر حصہ لگنا فرض ہے جی. اور اگر سجدہ کیا اس نے اپنے امامہ کے بل پر، اپنے پگڑی بدھی ہے تو ظاہر بل دینے نے نا تو پگڑی متھے تے آ گئی، پگڑی تے ان دے اتے کی کیتا انہیں یعنی سجدے وچ گیا تو پگڑی پیشانی ہٹائی اتے کیتا ہے، ہویا کہ کوئی نہ ہویا. یہ کور کی ہوندا ہے، یہ دور ہے امامے کا. یہ جڑا ایک بل ہے نا یہ پورا ایک بل اینو آندے نے کور جڑا ایک ورنج ولید ہے جی. کہا جاتا ہے کار الامامۃ وکورہا، لغت دسیے کہ جب کہ گھمائے اس کو اور لپیٹے اس کو، اور یہ امامہ 10 اکوار ہوتا ہے یعنی 10 ادوار ہوتا ہے. 10 اگر چکر دئیے تو پھر چنگی پڑی پگ بن جاندی ہے نا. وڈی جڑی ہے وہ جڑا 12 ہاتھ والی ہے نا وہ اس تو وڈی ہو. بہرحال اے جڑا نا اتنے اے ذہن چ رکھیا جی بھی امامہ وڈا 10 ول دیو تو پھر شملہ بھی رکھنا ہے پیچھے، وہ بھی کم از کم ایک ہاتھ جنہ جی، اس تو چھوٹا بھی ٹھیک ہے آ جائے گی تفصیل. تو اے 10 ہاتھ جڑے نا 10 چکر سر اتنے ہوں بیڈی بھی پگڑی ہوں. کنے 10 تو اکوار لکھا جے نا جی.
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਭਲਾ ਥੀ ਵੇ। ایک صورت سجدہ کس پر کیا؟ پگڑی پر، رومال، ٹوپی اگے آ گیا، گرمی آئی گرم جو پائی تو کوئی شے بھی استقیاس کرنا ہے۔ یا سجدہ کیا اس نے اپنے زید کپڑے پر، وہ کپڑا کہ وہ پہننے والا ہے اس کو حالا، اچھا جی حال ود کور الامامت او فاضل الصوم، وقت رکھنے امامے کے بل کے یا زید کپڑے کے، کس پر؟ شے طاہر پر، تو جائز ہے سجدہ اس کا بشرطے کہ نپے کہ کہتا سر تو ہور مزید نپن، پھر اندر سجدہ بھی زید کپڑا سی اس اتنے سجدہ کیتا ہے یا پکڑی دے بل اتنے تے اندر سجدہ ٹھیک ہے بشرطے کہ ہور نہ نپیا جائے، یہ جائز ہے۔ ان دنا خلاف ہے واسطے امام شافی، لیکن یہ جو ہے نا وہ امامہ یا وہ جو چیز جو ہے جو زید کپڑا وہ کس پر رکھا ہے؟ شے طاہر پر، کس پر؟ یعنی جتھے سر رکھا ہو تھلے جگہ پاک، اے مطلب وہ جگہ پاک۔ اچھا جی، ہمارے نزدیک خلاف ہے واسطے امام شافی رحمہ اللہ کے اور امام احمد رحمہ اللہ کے، کیونکہ ان دونوں کے نزدیک نہیں جائز۔ وہ کہتے ہیں پیشانی اور سارے زمین کے درمیان کوئی شے حائل نہیں ہونی چاہیے، ننگی مٹی تے زمین پڑھو، زمین پڑھو ننگی مٹی تے کون آندے نے بچ کوئی شاہ حائل نہ پگڑی دا بل نہ اپنا کوئی کپڑا، اس پر دلیل سنے ان کی تے پھر اپنے انہاں کارپٹاں دے وچ بھی دھیان کریں جی، تے پنج مسلے جڑے تحفے دے دینے جی۔ اچھا جی، باوجہ اس کے جو روایت کیا ہے امام بہقی نے حضرت خباب بن ارت، ارت نہیں ارت ضبط جیندہ جی، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے حضرت خباب فرماتے ہیں شکوہ کیا ہم نے، عرض کی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، حر رمضا کی گرمی کی، فی جباہنا اپنی پیشانیوں میں، واقفنا اور اپنی ہتھیلیوں میں، دوران سفر عرض کی تھی سونےوں گرم زمین ہے پتھریلی ہے، سجدے کر دیاں تے تھلے متھے نو بھی گرمی لگ دی ہے تے ہاتھ رکھ دیاں تے تھلے گرمی ہے، تو کوئی بچ کوئی شے رکھ لئیے درمیان تھلے کو کپڑا شپڑا جی، تو فلم یشکنا، یہ باب افعال ہے، حمزہ سلب کے لیے بھی ہوتا ہے، معنی یہ ہے پس آپ نے نہ زائل فرمایا ہمارا شکوہ اور نہ اجازت دی سرکار نے ہمیں گرمی سے بچنے میں، اس سے بچنے میں۔ یہ دلیل ہے کن کی؟ بے لہٰذا کوئی شاہ بھی مولوی جی تھلے شفافے دے نزدیک تے تھلے نمازاں گڑبڑ ہو گئی ہیں، تو انہوں نے اپنے جڑے مصر شافی نے سارے وڈے وڈے قالین ترکی وچھے نے، اے جڑے موٹے جی ہیں۔ اچھا بھی آ جاؤ دھیان کرو ذرا، ہماری دلیل کہ درمیان میں اگر کوئی حائل ہو تو ٹھیک ہے، ہماری دلیل یہ انہیں کوئی جگہ تو ہر سال ایویں گزر جانا کرنا ہے اکھ مچولی کر کے تاکہ کارپٹ تے مسلے تے زیادہ نہ پوے، تو ایویں گزر جانا ہر سال گزر جانا ہے، گزرتے پے اتوں جی گل آتی پئی ہے کہ بھی ہے ساری اکھ مچولی جی سے کرتے پے ہیں جی۔ اور ہمارے لیے ماں وہ حدیث ہے روایت کی ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم کے ترجمہ میں جہاں ان کا تعارف کرایا ہے، کیا وہ یہ روایت ہے حدثنا ابو یعلا الحسین ابن محمد الزبیری قال حدثنا ابو الحسن عبد اللہ بن موسیٰ الحافظ الصوفی البغدادی قال حدثنا لاحق قال حدثنا الحسن بن علی الدمشقی قال حدثنا محمد بن فیروز المصری قال حدثنا بقیۃ بن الولید قال حدثنا ابراہیم بن ادہم عن ابیہ ادہم بن منصور العجلی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس، ایڈی لمبی سند جے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کر لیتے تھے. کانا یسجد استمرار نہیں بنانا، جڑا میں منع کر رہا ہوں سمجھنا ہے کہ سرکار سجدہ کر لیتے تھے اپنے ماما شریف کے بل پر. اے ساڈی دلیل ہے، اے ساڈی. اور روایت کی ہے اس کو طبرانی نے اوسط میں اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آپ فرماتے ہیں دیکھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار سجدہ کر رہے تھے اپنے ماما کے بل پر. جی روایت کی ہے اس کو حافظ ابو القاسم تمام بن محمد رازی نے اپنے فوائد میں حدثنا محمد بن ابراہیم ابن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو بکر احمد بن عبد الرحمن ابن ابی حسین الانطرسوسی قال حدثنا کثیر بن عبد اللہ قال حدثنا سوید بن عبد العزیز بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن نافع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ نافع کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار سجدہ کر لیتے تھے اپنے امامہ کے بل پر. اور نکالا اس کو بہقی نے اپنے سنن میں عن ہشام عن الحسن حسن بصری، حسن بن زیاد نہیں مراد، یہاں حسن بصری مراد ہے. حضرت حسن بصری سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سجدے کر لیتے تھے اور ان کے ہاتھ ان کے کپڑوں میں ہوتے. جی چادر دے وچ بھی ہاتھ، تو وہ ایوے کہ ہاتھ تھلے کپڑا آ گیا نا، بھی تھلے زمین جو تتی سی. اور سجدہ کرتا رجل ان میں سے اپنے ماما کے بل پر. یہ سارے نا جو واقعات ہیں یہ تقریباً سفر کے ہیں جہاں گرم جگہ تھی. جی اور ذکر کیا ہے امام بخاری نے اپنی صحیح میں تعلیقاً. تعلیقات بخاری کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف وہ بات بتا دی، سند ذکر نہ کی. سند ان کو کہتے ہیں تعلیقات بخاری، کہ جن میں وہ متن ہے لیکن ان کو کہتے ہیں این پکایا. جی اپنی صحیح میں تعلیقاً فقالا پس فرمایا، اور امام بخاری نے اور فرمایا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ قوم سجدے کر لیتی تھی امام پر اور ٹوپی پر، اور سجدہ کرتا رجل ان میں سے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے، اور ان کے دونوں ہاتھ ان کی آستین میں ہوتے. اگر باں وڈی تھوڑی پیچھے کر کے تاکہ کپڑا تھلے آوے، زمین گرم ہے. اور روایت کی ابن ابی شیبہ نے قال حدثنا شریک عن حسین ابن عبداللہ عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک کپڑے میں. سرکار ایک چادر سی وڈی بدی سی، سرکار بچتے اس کپڑے کے زید کے ساتھ زمین کی گرمی سے اور زمین کی سردی سے. گرمی سردی ہوتی تو سرکار اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے، یہ مطلب ہے. اور روایت کی ہے اس کو احمد و اسحاق بن راہوے نے اور ابو یعلا اور طبرانی اور ابن عدی نے کامل میں، اور نکالا ہے ستہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی 6 کتاباں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کننا نصلی، کہ ہم نماز پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں سخت گرمی میں. پس جب نہ طاقت رکھتا ہمارا ایک یہ کہ مکے نہ ٹکائے اپنا چہرہ اپنی پیشانی زمین سے، تو بچھا لیتا اپنا کپڑا، پس سجدہ کرتا اس پر. جی اے بھی ثابت ہو گیا اگر انج کیتا ہے تے جائز ہے، انج کیتا ہے تے جائز ہے.
اور حدیث، اب جو شوافے نے حدیث پیش کی تھی کہ سرکار نے ہمیں بے شکوہ دور نہ کیا، یعنی ہمیں نہ فرمایا کہ تم نیچے کپڑا رکھ لو، اور حدیث وہ کہ دلیل پکڑیا انہوں نے اس کے ساتھ وہ متروک ظاہر ہے بالاجماع، اجماع اس پر ہے کہ درمیان میں حائل ہو تو حرج کوئی نہیں ہے، علاوہ ازیں کہ حائل منفصل نہیں مانے سجدے سے، ایک حائل منفصل ایک حائل متصل، یہ حائل متصل ہے، یہ کپڑا میں نیچے رکھتا ہوں، یہ حائل متصل ہے میرے ساتھ، یہ جو نیچے پڑا ہوا ہے یہ حائل منفصل ہے کہ یہ ہم نے کیا کارپٹ مسلح یہ ہم نے پہنا ہوا نہیں ہے، تو حائل دو ہیں، پیشانی کے درمیان اور زمین کے درمیان جو شے واسطہ ہے حائل ہے وہ دو ہیں، ایک وہ ہے جو بندے نے پہنی ہوئی ہے، خواہ چادر ہے، قمیض ہے، آستین ہے، ٹوپی ہے، پگڑی ہے، اور ایک وہ ہے جو نیچے بچھی ہوئی ہے، وہ بھی حائل ہے کہ کوئی نہیں، لیکن وہ حائل ایشا امتحان کرو۔ تو ہماری طرف سے کہ ایک تو یہ وہ جو حدیث ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ متروک و ظاہر ہے بالاجماع، علاوہ ازیں حائل منفصل ہو، شوافے بھی امام احمد بن حنبل بھی قائل ہے کہ نماز ٹھیک ہے، یعنی اگر نیچے کوئی چیز بچھی ہوئی ہو تو اس پر نماز پڑھے تو یہ بھی تو حائل ہی ہے، صرف فرق کس کا ہے، متصل اور منفصل کا، توجہ کرے جی۔ علاوہ ازیں حائل منفصل نہیں مانے سجدے سے، اور نئی دلیل ان کے لیے اس پر کہ اتصال مانے ہے کہ جو حائل متصل ہو نمازی کے ساتھ یہ مانے، اس پر بکری دلیل دیو۔ کیفا کیسے دلیل ہو سکتی ہے، ہن سنو اس دوجی دلیل، حالانکہ اس میں وہ ہے جو تو سن چکا ہے نقول سے، جمع نقل، اے ہن بھی 5-7 حدیثاں سنیاں نہیں، پگڑی اتے سجدہ ہویا، کپڑا تھلے اپنا جڑا زید سی اس تے بچھا کے، اے ہن سنی آخری حدیث کے کہ جو ہے نا بھئی سخت گرمی میں کپڑا بچھا لیتے تھے نیچے سجدہ اس پہ اپنا کپڑا جڑا نال ہے جی، اور سرکار ایک چادر میں، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سرکار گرمی میں سردی میں نماز پڑھتے اس سے بچتے۔ تو اور تعویل، اچھا جی وہ کہتے ہیں جو کپڑا جس پر سجدہ کیا وہ بندے کی حرکت سے حرکت نہ کرے اتنا بڑا ہو، اور تعویل کرنی زید کپڑے کی اس کپڑے کے ساتھ جو نہ حرکت کرے ان کی حرکت کے ساتھ، یہ تعویل انتہائی بعید ہے، یہ تعویل یہ کپڑا انجدہ ہوئے جڑا واسطہ بنے بندہ حرکت کرے اٹھے تو ہلے نہ، بے یہ عجیب گل ہے، پس نہ التفات کیا جائے گا اس کی طرف، گل مک گئی، یہ دلیل آ گئی۔ ہن واپس متن وال، بھئی سجدہ جائز ہے کندے ہوتے، امامے کے بل پر، شرط کیا ہے، ہن سنیا جی، پھر شرط کیا گیا ہے سجدے کی صحت میں امامے پر ہونا اس شے کا کہ سجدہ کیا ہے اس پر، اس سے درا حال کہ متصل ہے پیشانی کے ساتھ، یہ جو سجدہ کیا ہے نا جس بل پر، وہ بل یہاں ہو، وہ کہ جندے تھلے پیشانی ہوئے جیڑی سجدے وچ رکھی دیئے ایتھے جڑا ہے اے سجدہ ہونا ہے، سنیا جی، پس اگر سجدہ کیا اس بل پر جو متصل ہے اس جگہ کے ساتھ جو پیشانی سے اوپر ہے تو نہیں جائز، اینج ذرا چنگا ٹل دے کے ایتھے لیا سجدہ کیتا، ایتھے یہ سجدہ جویں کہ ویسے کو بندہ چنگا سر نپ کے تے سر تے سجدہ کرے ایتھے پیشانی نہ لے تے سجدہ، ایویں اگر ایتھوں والے بل تے سجدہ کیتا ہے تے کیڑا سجدہ ہونا جیڑا بل ایتھے وے نا اے ٹل دیتا ہے، ایک شرط وان، اے دوجی شرط، اور یہ کہ پائے اپنے سجدے میں زمین کے حجم کو بھی، حجم میں نہیں سختی، زمین دی مطلب ہے کہ مزید نپے تے، اے شرط ایک تے کہ ایس جگہ والا جڑا بال اس تے سجدہ کرے، دوسرا مزید نپے تے نپیا نہ جائے،
جیسا کہ سجدہ کرنے میں روئی اور اس کی مثل پر جیسے ان قریب آ رہا انشاءاللہ تعالی اگلے مسئلے میں بھی ہور کوئی پولی شے ویش کوئی او یار وچ میں پنجابی بول رہا تو میں اتنے کو انگریزاں نال گل نہیں کر رہا اتنے پاکستانی مسلمانوں نال گل کر رہے ہیں اسی طرح اگر سجدہ کیا ہے اس چیز پر جو زمین پر ہے لیکن وہ نرم ہے تو وہاں بھی شرط ہے کہ پیشانی اس پر رکھنی ہے اور زمین کی سختی محسوس ہو زمین کی سختی کا مطلب اس چیز کو اتنا دبائیں کہ مزید زور دیں تو دبائی نہ جا سکے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پاؤں کی انگلیاں صحیح دبا کر قبلے کی طرف رکھیں اور پاؤں پر زور دیں پھر پیشانی پر خود بخود زور پڑتا ہے اس کا تجربہ کریں آپ اگر پاؤں پر زور نہ دیں تو پیشانی پر زور نہیں پڑتا ہے جی سر انج دبایا نہیں دبیندا جی اچھا جی توجہ بس سونے اور اچھا ہونے وے کہ بھی پگڑی کے بل پر سجدہ کرنا بھی افضل ہو گیا یا کیا طریقہ ہے اور باوجود اس کے مکروہ ہے سجدہ کرنا امامہ کے بل پر جی سجدہ کرنا مکروہ ہے نماز ٹھیک ہے لیکن یاد رکھا جائے کہ جواز اور کراہت اکٹھے ہو جاتے ہیں کون اکٹھے ہو جاتے ہیں مسئلہ جی فرمایا ہے تجنیس میں کہ باوجہ یہ کیوں مکروہ ہے مکروہ کیوں ہے باوجہ اس شے کے جو اس کام میں ہے یعنی ترک تعظیم یعنی تعظیم تو یہ ہے نا کہ پیشانی ننگی رکھو کس تے زمین پر تو وہ جو سرکار سے ثابت ہے وہ بیان جواز کے لیے کیا ہے یہ جو ایک آدھ مرتبہ ثابت ہو نا پیر جی تو اس کو کہتے ہیں یہ بیان جواز کے لیے اگر کسی نے کر لیا ہے تو جائز ہے لیکن معمول وہی ہے جو سرکار نے کثرت سے کیا ہے اور نہیں وارد اس کے ساتھ نہیں مراد اس کے ساتھ اصل تعظیم وگرنہ یعنی یہاں جو ہے نا کہ بھئی اس صورت میں بالکل تعظیم ہی نہیں ہے اصل تعظیم مراد نہیں ہے وہ تو ہے وگرنہ نہ صحیح ہو وگرنہ تو پھر اگر ترک تعظیم ہو جائے اس صورت میں امامے پر تو ترک تعظیم میں تو نماز ہی نہیں ہوتی نماز تو تعظیم کا نام ہے تو یہاں یہ ہے کہ کچھ تعظیم ہے لیکن پوری تعظیم نہیں ہے بلکہ نہایت اس کی کہ صورت میں جو نہایت تعظیم تھی اللہ کی وہ نہیں ہوئی کیونکہ ننگی پیشانی ننگی زمین تے پوری تعظیم آئے جی اور یہ اس لیے کہ رکن فعل ہے وضع کیا گیا ہے تعظیم کے لیے سمجھ آئے جی رکن ایسا فعل ہے جو وضع کیا گیا کس کے لیے پیشانی رکھنی کیونکہ سب سے قریب بندہ اللہ کے اس وقت ہوتا ہے جب سجدہ کرتا ہے تو اس میں تو اتنی عاجزی ہونی چاہیے کہ سبحان اللہ چمک جا عرش اور اس لیے کہ مشاہد وہ شے جس کا مشاہدہ کیا گیا رجل کے رکھنے سے پیشانی کو امامے میں زمین پر یہ ناقصاً لغیر ہی شمار کرے اس کو تعظیم ایک بندہ پگڑی دے بال اتے سجدہ کرے تے دوجا انہوں کدے ویکھے تے او کدی بھی نہیں کہے گا کہ پوری تعظیم کر رہے ہیں جی خام خواہ کہے گا بھی یار انج نہیں سی پگڑی پیچھا کرنی چاہیے دی سی تو لہذا جس کام کو طبیعت نہیں پسند کرتی وہ کام پھر اس میں کراہت ہوتی ہے جی قضا قالو شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ اچھا جی مسئلہ اور وہ شے جو مناسب ہے یہ کہ مکروہ ہو جب کہ ہو بلا عذر پیشانی پر عذر کوئی نہیں پیشانی پر اور پھر وہ رکھ رہا ہے امامے پر سجدہ کر رہا ہے تو اب مکروہ ہے وگرنہ پس نہیں اگر سخت گرمی ہے نیچے پیشانی رکھی نہیں جا سکتی یا کوئی چھوٹا موٹا دانا اگر ننگا رکھے تے تکلیف تے امامے نال گزارا ہو جائے گا نپ کے تو اب ٹھیک ہے اب جو ہے نا کوئی کراہت نہیں کیونکہ مجبوری بن گئی باوجہ اس کے جو پہلے گزر گئے احادیث سے اس لیے کہ وہ حکایات ہیں یہ جتنی حدیثیں پڑھی نہیں ابھی کہ امامے پر
کپڑا رکھا ہے؟ یہ اس لیے کہ یہ ساری حکایات ہیں احتمال رکھتی ہیں وجود عذر کا، اور وہ گرمی کا یا گرمی کے غیر کا دفع ہے. سمجھ آ گئی جی؟ لہذا وہ ساری اس پر محمول ہو سکتی ہیں کہ وہ کیا تھا، سردی تھی نہ، گرمی کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے. تو لہذا اس کے بغیر ہو تو پھر کراہت ہوگی. تائید کرتا ہے اس کی وہ جو ذکر کیا حافظ دمیاطی نے مختصر سیرت میں جناب صالح بن خیر سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اٹھا لیتے امامہ اپنی پیشانی سے. تو یہاں یہ ہے کہ جب سرکار سجدہ کرتے نا تو اپنا امامہ شریف پیچھے کر لیتے. اب پہلے آگے امامہ شریف پر سجدہ کیا، لہذا توفیق یعنی دونوں حدیثوں کو جوڑنا یوں ہی ہے کہ وہ جو سجدہ کیا وہ جب سفر میں گرمی تھی، زمین گرم تھی، وہ مراد ہے، اور یہ مسجد شریف اور باقی معاملات دیجیے. اور وہ ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے. سمجھی بات؟ سونے دے وصال مبارک تک مسجد نبی شریف دے اندر صفا والا کوئی نظام نہیں سی، تھلے نماز پڑھیندی سی سونے دے سال تک. تسی نہیں وکھا سکتے، بشک سارے دنیا نو چیلنج کر دیو کہ وکھا دیو بے سونے دے وصال تک ساری مسجد نبی صفا بچھائیاں سن، ثابت کر دیو. وہ کوئی وکری کتاب تے نہیں بھی چھت تے ٹنگی آ ہی پڑھنیاں نے نا، کوئی ایک وکری کتاب ہے حوالے والی جڑی کسی کول نہیں، ایک خاص مولویاں کول ہوندی ہے، وہ آئی کتاب نے پڑھ کے ویکھو تسی. جی جے مسجد نبی دے وچ صفاں بچھیاں ہوندیاں باقاعدہ پھر تے مسئلہ چھیڑنا ہی کوئی سی. پھر تے ہونا سی کہ افضل یہ ہے کہ پیشانی اور زمین کے درمیان کوئی حائل ہونا چاہیے. نہیں سمجھ آتی پہ پھر تو نہیں مسئلہ بڑھنا سی. تے شفاف بیان جائز ہی نہیں ہے گا جی. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. اور اگر بچھائی اس نے اپنی آستین کوما باں کھلی، اے سجدہ کرن لگیا نا تے ایک ہاتھ نال پکڑ کے انج کر لی عملے کلیل اتنے کیتا کی پیشانی رکھی، یا اپنا دامن قمیض لمی جی تے او نے جڑا نا ایک ہاتھ نال تھوڑی چھک اگے کیتی جا تو اس اتنے، یا اپنے دامن پر بچھائی، کس پر بچھائی اس نے اپنی آستین یا اپنا دامن شے نجس پر، تھلے زمین پلیت ہے انہیں اتنے مولوی جی کی رکھیا اپنی آستین رکھی اتنے سجدہ کرن لگے. پہلے مسئلہ پڑھ آئے ہو، زمین پلیت اتنے خود جی شے رکھیے موٹا کپڑا کہ تھلوں بدبو رنگ کوئی شے نظر نہ آوے تے نماز ہوندی پڑھی جے نا، اس نو ذہن چ رکھ کے سمجھو. تو اور اگر بچھائی اس نے اپنی کم اپنی آستین یا اپنا دامن شے نجس پر، پس سجدہ کیا اس پر تو نہیں جائز سجدہ اس کا اصح میں. اصح یہ ہے کہ یہ سجدہ دھیان کرے جی یار. اور بعض نے کہا ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ جائز ہے، ایک روایت میں یہ ہو جائے گا. او پاک زمین ہے پھر نہیں رولا تھلے کیے. اور تصحیح کیا اسی کے دوجی روایت کی کہ جواز والی کی علامہ مرغی نانی نے صاحب ہدایہ نے اس کی تصحیح کی ہے، لیکن علامہ حلبی فرمان دینے والا ایسا بے شیئن ٹھیک نہیں ہویا، جیسا کہ قول کیا اس کا شیخ کمال الدین بن حمام رحمہ اللہ نے، شاید کہ وہ کہ قول کیا اس کا من حیث روایت علامہ صاحب دین جو کہا وہ صحیح ہے، وگرنہ پس درایت کی حیثیت سے دھیان کرے جی نہیں ظاہر ہوتا فرق درمیان اس صورت کے اور درمیان اس صورت کے جو اس سے پہلے تھی، جس جگہ بنایا گیا ہے متصل کو مثل منفصل کے وہاں، اور نہیں بنایا گیا مثل اس کے یہاں. اگر منفصل ہو اور اس کا حجم ہو، نیچے سے کوئی چیز نظر نہ آئے تو سجدہ ہو جاتا ہے. تو یہاں اگر اس کا دامن موٹا ہے، آستین موٹی ہے، تو پھر کیوں نہیں بھئی، یہ جو فرق کیا ہے.
اور نہ کہا جائے کہ وہ ہونا ہے اس کے کپڑے کا متصل نجاست کے ساتھ یہاں نہ کہ وہاں۔ وہ بعض نے یہ کہا کہ جی یہ اس کا کپڑا متصل ہے اس کے ساتھ، تو لہٰذا اس کے کپڑا جو ہے نا یہ نجاست پر ہے، تو گویا اس کا بدن آپ نجاست پر ہے، اور جو منفصل ہے وہ علیحدہ ہے، لہٰذا جہاں یہ سجدہ رکھ کر رہا ہے وہ تو پاک ہے، نجاست نیچے ہے۔ جواب دیتے ہیں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں صرف متصل ہونا کپڑے کا نجاست کے ساتھ نہیں مانے سجدہ کرنے سے، اور نہ ہی وہ مفسد للصلاۃ ہے۔ بندے کا کپڑا نجاست کے ساتھ متصل ہو جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ذرا جزی سمجھا جائے، پیچھے بھی گزری ہے۔ حتیٰ کہ اگر سجدہ کیا جگہ پاک پر اور متصل ہو گئے اس کے کپڑے کے بعض اجزاء نجاست کے ساتھ تو صحیح ہے بلا خلاف ہمارے نزدیک، اور نہیں فاسد ہوتی۔ اے دیکھو جتے سجدہ کیتا ہے ہاتھ رکھے نے جگہ پاک ہے تے جناب بنا نے 5-7 رومال بلیٹے نے 20-25، اس تو بغیر چس نہیں آتی۔ سجے کھبے گندگی گلی نہیں سکی تے تواڈے جڑی نا رومال پاک وہ ادھر ڈگ پیا تے ادھروں گل چ لمکایا سی، یا کوٹ سی یا چادر سی تے وہ تھلے رکوع چ گئے تو تھلے ڈگ پئی تے وہ سجے کھبے جڑی گندی تھاں اس تے ڈگ پئی تے تساں ولیٹی بھی ہے تے اے بل اتفاق نماز جائز ہے۔ تو ہن اے کہ ویکھ لو کپڑا انہیں پہنے ہے لیکن کپڑا سجدے دی حالت وچ گندگی نہ لگ گیا ہے تے نماز اس دی ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا تو ایو کپڑا کدے متھے تھلے ہوئے تو تھلے گندگی ہوئے تو پھر بھی تو ٹھیک ہونی چاہیے۔ اے سوال کر رہے ہیں، حالانکہ مسئلہ ہے نا بھی اصح یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، لیکن دوسری صورت جو ہے اس کو ترجیح دینے کی یعنی مسئلے سمجھا رہے ہیں۔ اسی لیے اگر اعادہ کرے اپنے سجدے کا مکان طاہر پر اس صورت میں یا منفصل پر جو بچھایا ہے نجاست پر تو صحیح ہے نماز اس کی ہمارے ائمہ کے اتفاق کے ساتھ۔ دیکھو یہ جو آستین رکھی ہے نا گندی جگہ پر، اس پر سجدہ کیا ہے، اصح یہ ہے کہ لا یجوز، کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اگر اٹھ کر سجدہ تھوڑا آگے جگہ پاک ہے وہاں کر لے، دائیں پاک ہے بائیں پیچھے پاک ہے کر لے، سجدے کا اعادہ کر لے تو نماز ٹھیک ہے، ٹوٹی نہیں ہے، نماز ٹوٹی نہیں۔ سجدے کا اعادہ سے تب بھی ٹھیک ہوگی نا کہ نماز جو آستین گندی جگہ پڑی تھی سجدہ کیا ہے تو اس سے نماز ٹوٹی نہیں ہے تو تب بھی ٹھیک ہے نا۔ برخلاف اچھا اسی طرح وہ آستین پر یا ویسے جو کپڑا بچھایا نیچے اس میں یہاں نجاست تھی سجدہ کیا ہے، تھوڑا سا آگے کر لے تو یہ سجدہ ٹھیک ہے۔ برخلاف اس صورت کے اگر سجدہ کرے نفس نجاست پر کیونکہ فاسد ہو جائے گی نماز اس کی اور نہیں فائدہ دے گا اس کو اعادہ کرنا سجدے کا مکان طاہر پر ہمارے نزدیک۔ کیا ننگی پیشانی تھلے گندی زمین سجدہ کیتا ہے تو نماز فاسد ہوگی، نماز کیونکہ یہ پورے رکن وچ نجاست دے اتے بدن لانا یا نجاست چکنی ایکو چیز پیچھے پڑ چکے ہو جی۔ تو اب جب آستین رکھی گندی جگہ پر سجدہ کیا تو اگر یہ ٹھیک نہ ہوتا تو یہ جو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ دائیں بائیں کر لے پاک جگہ پر تو یہ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہ سجدہ غلط ہے، نماز فاسد نہیں ہوئی ہے، نماز تو لہذا پھر لابس ہو یا منفصل ہو اس میں فرق نہ ہوا۔ تو یہ ہمارے نزدیک ہے، خلاف ہے واسطے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے۔ پس معلوم ہوگی یہ بات کہ صرف اتصال اس کا کہ وہ پہننے والا ہے اس کو اس کا اتصال نجاست کے ساتھ نہیں فاسد کرتا اس کی نماز کو، پس نہیں ٹھیک یہ بات فرق کرنے کے لیے کیڑی اوڑی پیچھے سی او ولا یقالو کہ یہ پہننے والا ہے وہ جدا ہے، تو اگر یہ فرق ہو تو پھر اگر کپڑا اپنا دامن گندگی پر رکھا وہ گندگی سکی گلی پھر تو کپڑے نجس ہو گئے،
نجس پر رکھا, اس پر سجدہ کیا, اگر یہ سجدہ نہیں تو اس کا مطلب ہے نماز باطل ہوگی. جیسے ننگی پیشانی رکھے تو کیا ہو جاتی, باطل ہو جاتی ہے. تو یہ تو باطل کو نہیں ہوئی, کیونکہ اگر دوسری جگہ کرے گا تو کہتے ہوگی, لہذا اس طرح نماز فاسد نہیں. خلاصہ یہ ہے جو یہ فرما رہے ہیں وہ تو جو زہر و روایہ ہے نا وہ تو یہی ہے کہ اس نے آستین یا اپنا دامن شے نجس پر رکھا, اس پر سجدہ کیا تو نہیں جائز سجدہ اس کا, نہیں جائز اصح میں سجدہ اس کا جائز نہیں ہے جی. اگر دوسری جگہ کر لے گا تو نماز فاسد نہیں ہوگی, اگر اسی پر کیا تو یہ سجدہ نہیں ہوا لہذا نماز نہیں ہوگی جی. سمجھی جی, ایشا بس جی فتویٰ اسی پر ہے جی. تو فرق آ گیا کہ آستین یا دامن گندی جگہ پر رکھا ہے, اوپر سجدہ کیا ہے, پھر سجدہ دہرا لیا ہے پاک جگہ تو نماز ٹھیک ہے. اگر ننگی پیشانی رکھی ہے نجس جگہ پر تو نماز فاسد ہوگی. مسئلہ جی توجہ سنو, اور اگر رکھے اس نے اپنے دونوں ہاتھ کتھے تھلے, یا بچھایا اس نے کپڑا شے پاک پر, یہ کام کیوں کیا, گرمی کے لیے یا سردی کے لیے یا مٹی کی وجہ سے, تھلے کٹا مٹی ہے سارا متھے نہ لگ جائے گا, یا مٹی کی وجہ سے, اور سجدہ کیا اس پر ہاتھوں پر اس کپڑے پر, اور ٹھیک ہے نا, یہ دو چیزیں نہیں تو جائز ہے. کلام محض وہ کراہت میں ہے. مسیتے کہڑا کٹا مٹی ہوں جی ہوں. ہاں مسئلہ اصل یہ ہے علماء کرام, جو کام جس میں شک ہے وہ کام کر کے جنت کمانی یہ کیسی ہے. بھائی مسجد کا فرش بالکل صاف ہے, کیا ہے, تو اس میں 10 لاکھ کا میں جناب کارپٹ بچھواتا ہوں, آیا اس پر مجھے جنت ملتی ہے کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے مولانا عثمان صاحب کہ یہاں اس کی ضرورت کیا تھی, یہ مسئلے پڑھ رہے ہو. تو دین سمجھ نہ آنے کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے جنت کما رہے ہیں جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو گرمی یا سردی کی وجہ سے اس نے ہتھیلی رکھی یا کوئی تھوڑا سا کپڑا بچھایا, لیکن وہ کتھے متھے تھلے تو جائز ہے. کلام محض وہ کراہت میں ہے, وہ ہوں سناؤ اسی تو جناب مول لوگوں نو تبلیغ کر کے تے مسجد کارپٹ پوانے 20 لاکھ دے, تو سمجھ گل ایویں کرنا جہاں قابو آ کے چھل دینا. مسئلہ ہے جہاں پڑھیا بھل پل جانا ختم ہو جاتا. تمہیں کوئی سمجھ آ رہی ہے, آواز آ رہی ہے. بہرحال سجدہ دونوں ہتھیلیوں پر, پس تحقیق پہلے بیان کر دی ہم نے, کلام اس میں کل پڑھ چکے ہو کہ وہ اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, بغیر ضرورت کے مکروہ ہے, یاد ہے. اب دوسری, بہرحال خرقہ کوئی کپڑا وغیرہ اس پر اور اس کی مثل پر, پس صحیح عدم کراہت ہے, پس صحیح بھی مکروہ نہیں, افضل نہیں, کراہت دی گل ہو رہی, مکروہ نہیں, کم بچ گیا ہے. کیوں, پس حدیث شریف میں, پس صحیح حدیث میں ہے کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھایا جاتا تھا آپ کے لیے خمرہ, پس سرکار سجدہ کرتے تھے اس پر. خمرہ یہ چٹائی ہے چھوٹی سی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی, چھوٹا جا مصلی سی, چھوٹا جا سارا نہیں بھی پیر سرکار اپنے قدم مبارک اتنے رکھ کے جی ساڈی پوری چٹائی ہوں یہ جدا نہیں سی, چھوٹا سی جڑا اگے رکھیا جاندہ سی تے قدم مبارک زمین تے نے تو اس تے سرکار سجدہ کر لیندے سن. وہ کھجور دا بنیا سی خمرہ کی, وہ نا نہیں بچایا سمجھائے جی, کھجور دا مصلی چھوٹا لکھا نہیں صغیر, وہ چٹائی صغیرہ خوش ہے کھجور دے پتیاں دی بنی جی, سمجھتے ہو. تے اساں اس خمرے کولوں جڑا نا جی
12 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਪਟ ਮੋਟਾ ਥੱਲੇ ਨਮਦਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕਰ ਲਿਆ, जितने मर्जी ले। बाहर सूरत बच्चे अल्लाह भला करे तो जिहाद के दरवाज़े खोल के ना जी, असल शरीयत की हिफाजत तो वही करते हैं ना जो उलमा हैं। अगर वहाँ नरमियाँ और सुस्तियाँ और गफलतें चढ़ जाएं तो बेटा बात होती रहे, भाई बात यही है अफजल, ये हमने बिछा दी है अच्छा नहीं है। अच्छा यही है कि फ़र्श है, साफ़ है बिल्कुल, ज़्यादा से ज़्यादा कोई खजूर की कुछ चटाई बिछा लें, पिशानी के नीचे रख लें। अफजल वही है कि नंगी मट्टी पर। हमारी मट्टी नहीं है तो जनाब फर्श ने बड़े कीमती टहला लगी हैं थले जी, सीमेंट लगे हैं जी, समझते हो। चलो वो कुछ मस्जिदां में है शुक्र गर्मी के मौसम में जोड़ों भी खत्म हो गया। वो जी मिट्टी दी चौके लाए होंगे सन, मिट्टी के चौके तो ठंडे होंगे ने ना, तो जरा भी जोर दे टाइम मस्जिद धो देनी, तो फिर मगरब ते सारिया नमाज़ां भी नंगियां पढ़नियां। कुछ जगह तो ऐसे हुण हौली हौली कारपेट आ गए ने, हुण काम बिल्कुल ही मुक गया जी। की इतराज़ करोगे मेरे ते? मैं तुहानूं किताब पढ़ के सुना कहूँगा नहीं दौर का तकादा, तो मैं की आख्या दौर का तकादा है। तुहानूं दस रहा भी मसाइल यही हैं जो किताबों में लिखे हैं जी। हुण कोई नवीं और लाल किताब तो बननी कोनी अगले दौर च। एक और मसला और हिकायत की गई है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से कि नमाज पढ़ी आपने मस्जिद हराम में खिरका पर। इमाम साहब ने मस्जिद हराम में नमाज पढ़ी तो थले कोई कपड़ा बिछा लिया, थले कोई खिरका, बुरदा नहीं भी चादर बिछाई, खिरका छोटे जे कपड़े नवांदे ने कि पिशानी थले रखा भी इन्हां को कपड़ा बिछाया। तो बस मना किया इमाम साहब को एक रजुल ने। एक बंदे आखे जी इंज नहीं करीदा, नंगी थां ते सजदा करो। तेंदा मतलब उसले खाने काबे जो तुर्की कालीन पिछे सन नहीं। जो वाक़या पेश है ये सोने के ज़माने च पेश है कि सोने तो काफ़ी साल बाद इमाम साहब का ज़माना है। मौलवी जी अज तक खाने काबे सफ़ा कोई पिछे तेरे सामने जगह समझना हो तेन समझो कोशिश करो। तो सिर्फ आपने वो छोटा सा कपड़ा बिछाया तो उसने कहा जी मना किया। तो इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने उसको फरमाया मिन ऐना अंता, जणिया कत्थों आए, जणिया कत्थों आए? कहा उसने ख्वारज़म से। जी मैं ख्वारज़म से आया हूँ। फरमाया इमाम साहब रहमहुल्लाह ने आई है तकबीर हमारे पीछे से। ये जुमला आपका आई है मतलब क्या है? इमाम साहब का जुमला को शरह है, यानी सीखते हो तुम हमसे फिर सिखाते हो तुम हमें। साढ़े कोलों तो शगिरद पढ़ के तुहाडे इलाके च गए ने, तुहानूं जाके दीन दसिया ने, तो तुसीं हुण मुड़ के सानूं समझाते हो भी नहीं। असल उन्हें पता नहीं सी भी इमाम साहब ने जी, क्योंकि वो सिर्फ कहते नाल चेले तो बोर्ड का सिस्टम अभी कौन से ना चलिया जी, कला कला बंदा होंदा सी जी, चुप मस्कीना तरह जी। अच्छा जी, तो आपने फरमाया कि भाई, तो फरमाया आपने उनसे पूछा, फरमाया क्या नमाज पढ़ते हो तुम बुर्दी पर अपने बिलाद में? ये भी कुछ चटाइयाँ से बढ़िया कि क्या तुम उस पर अपने मुल्क में नमाज पढ़ लेते हो? तो कहा जी हाँ। तो फरमाया की सी बुर्दी अगवार है कि जायज़ रखते हो तुम नमाज को घास पर और नहीं जायज़ समझते हो उसको कपड़े पर। खिरका वो जरा थले कहा तुसी विछाते हो सर्दियाँ उस ते पढ़ते हो जी? पढ़ते हैं। तो फरमाया उस ते जायज़ समझते हो तो यह छोटे जे कपड़े तो जायज़ नहीं समझते हो। हुण इसनूं अगर अज दे दौर च किसी प्रोफैसर नूं गल पता लगे तो हवाला दे के कारपेट साबित कर देगा। समझ आती मुझे गल लगा टोर देगा जी। लेकिन मैं दर्द कह रहा भी समझने की कोशिश करो जी। भाई सिर्फ इन्नी गल इमाम साहब ने फरमाई जी। खुलासा ये है कि नई कराहत सजदा करने में ऐसी शय पर उन चीज़ों से जो बिछाई जाती है ज़मीन पर, उन चीज़ों से जो नई हरकत करती मुसल्ली की हरकत के साथ बेलिजमा, उस पर नमाज मकरू नहीं किए अफजल है। एक को नहीं जे सिर्फ कराहत को नहीं। मैं कोशिश कर रहा भी समझ आ जाए तो है, वैसे कपड़ा छड़ देना उठ के, मैंने पता है।
مگر یہ کہ امام مالک رحمہ اللہ کارے ہاہو مکرو جانتے ہیں درمیان والی شے کو بنا کرتے علامہ بنا کرتے اس پر کہ ہو وہ جن سے زمین کے غیر سے، جیسے کہ چمڑا مسح وغیرہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو جن سے زمین سے نہیں ہے، جن سے ویسے تو ہر شے زمین وچوں ہی ہوندی ہے نا، جن سے زمین سے نہیں ہے وہ اگر نیچے بچھایا ہے تو اس پر نماز مکروہ ہے. کن کے نزدیک؟ مالکیوں کے نزدیک. سن دے پے ہو کارپٹ سارے مالکیوں کے نزدیک ہے نا تے مکروہ ہے. لیکن ہن جتھے بھی سارے مالکی مصر سارے کارپٹ ساڈے نال قیمتی بچھائے نے جی، سارے ایکو جہے ہو گئے ہیں جی. اور اسی طرح کپڑا روئی کا کاٹن، اسی طرح کاٹن اور کتان یہ بھی کپڑے دی قسم نے. بھی وہ امام مالک دے نزدیک کے کپڑے تھلے بچھے ہون جویں ساڈیاں ساریاں دریاں شریاں. دری کس دی ہوندی ہے؟ وہ کوئی تو پشم دیاں بن کے تے جڑی ود تو ود دری وہ جڑی روح دی ہے نا تو وہ ہے خرقۃ القطن. تے نو تے مالکیاں دے نزدیک کی ہے. تو ہم جو نا بھئی دلیل پکڑتے ہوئے حدیث خمرہ کے ساتھ امام مالک فرماندے نے امام کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑا ثابت ہے وہ کھجور دے پتے نے جی، لہذا وہ تو ٹھیک ہے. ایویں آ جڑی کوندر جنوں آنے پنجابی جیسے ڈب آنے یہ تو کھجور دے پتے یہ تو ٹھیک ہو گیا. تے باقی جڑی چیزیں فرماندے نے نہیں مکروہ جی. لیکن فرماندے نے کہ نہیں دلیل امام مالک رحمہ اللہ کے لیے اس میں ان کے لیے فی اس میں کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ تحقیق گزر گیا وہ جو اس میں ہے المقنے قناعت کرانے والا. وہ کیڑی شے؟ یعنی سجدہ کرنا اپنے کپڑوں کے زید پر. پیچھے گزر گیا نا بھی زید کپڑے پر سجدہ کریں تو یہ جائز ہے، سب مانتے ہیں جائز ہے. اور محض وہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ کھجور دے کھگے تو بنایا ہوں جی، اور محض وہ صوف سے ہے یا قطن سے ہے یا کتان سے ہے. کپڑے مختلف قسمہ دے ہوں اج کل. اور مقید کرنا بالبست او ولو او جڑا متن چاہے جی او باسطہ خرقۃ ہے نا، مقید کرنا بست کے ساتھ شے طاہر پر او علا شین طاہر نین. مطلب جی دیکھو نا یہ قید اعتراضی ہے کف کے اندر کہ اگر اس نے مولوی جی ہاتھ نیچے رکھیں تو پھر آپ نیچے زمین پاک ہونی چاہیے. اگر گندی زمین پر ہاتھ رکھ کر سجدہ کیا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی. یہ اعتراضی قید ہاتھوں کے لیے ہے نہ کہ اس کے غیر میں، کیونکہ غیروں میں تو قانون ہے کیا، کیونکہ اگر بچھایا اس نے مصلی وغیرہ نجس پر اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ مانع ہے نجاست کے اثر کے پہنچنے کو، کیڑا بو رنگ، تو جائز ہے بھی جیسا کہ وہ گزر گیا ہے نجاست کی فصل میں جی. تو یہ جو کہا ہے نا بھی شے طاہر پر، تو یہ ہاتھوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ویسے مصلی اگر نجس زمین پر بچھائیں نیچے سے کوئی شے نظر نہ آئے تو نماز جائز ہے. تو خاص کر کے اگر جنازہ پڑھنا ہو تو اب تو صرف پاؤں والی جگہ پاک ہو تو، کیونکہ سجدہ تو کرنا ہی کو نہیں، جتنے کھلوتا ہے وہ جگہ تو جنازہ ہو جاتا ہے جی. گل مک گئی جی. پھر بے شک بچھانا گرمی کے دفع کے لیے یا سردی کے دفع کے لیے نہیں کراہت اس میں، اس لیے کہ حاصل ہوگا اس کے ساتھ حضور اور زوال اضطراب. اور بہرحال بچھانا مٹی کو دفع کرنے کے لیے کہ مٹی نہ لگے، اگر ہے یہ اس کے دفع کرنے کے لیے اپنی پیشانی سے اور اپنے ماتھے سے، اپنی پیشانی سے اور اپنے چہرے سے، تو اب سونے ہو یکرا ہو. میں مٹی اتے بچھائی کچھ ہے اس واسطے کہ میرے نک تے پیشانی نال مٹی نہ لگے. تو ہن کی ہے یہ تو تراب ہے، تے ساڈے کول تو جناب والا غراب ہوئی پی ہر شے. اجے بھی شک ہے بس فرش تے مٹی لگدی ہے نال جی، پہ منہ لبڑ جاتا ہے جی، سمجھے جی، مکروہ ہے. اس لیے کہ اس میں ایک قسم کا ترفع ہے، بلندی، کہ میں جناب بڑی شے ہوں،
اور وہ نہیں لائق بالمصلی، نہیں لائق مصلی کے وہ لائق نہیں ہے کہ نماز میں جناب وہ اونچا ہونے کی کوشش کر رہا ہے جی۔ اور اگر ہے یہ کام، یہ مٹی پر چیز بچھائی ہے، اور اگر ہے یہ کام اس کے دفع کرنے کے لیے مٹی کو اپنے امامہ سے اور اپنے کپڑے سے، تو اب مکروہ نہیں ہے کہ کپڑے اور امامہ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ گندے نہ ہو جائیں، بار بار دھونے پڑیں گے، تو اگر اس کو بچانے کے لیے نیچے کو چیز بچھائی ہے تو اب مکروہ نہیں ہے جی۔ میں بھی اسے دور دا ہی، میں کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا نال نہیں زندہ ہویا، انہاں مردے جڑے زندہ کیتے تھے نا 4 وہ ٹر گئے نے، وہ میں ادو تو زندہ نہیں ہویا، میں ہن دے زمانے دا ہی ہاں، میں بھی اسے توجیہاں دے دور دا ہاں، لیکن کوشش کرو بے دین نو دین ہی سمجھو، توجیہاں کر کے اپنا ہی اگوں نقصان کرنا ہے نا۔ ہن اینا جگہ تو اج دا بندہ جڑا نا جی کارپٹ ثابت کر لوے گا چھک چک کے، میرے کول نہیں جی ہوندا پیا، میں کمزور ہاں، میرے کول کارپٹ ثابت نہیں ہو رہا، ایتھوں میرے کول نہیں کارپٹ ثابت ہو رہا مولوی جی، تے نمدہ بھی ثابت نہیں ہو رہا، میرے ڈر لگتا پیا جی۔ اس لیے جب یہ کپڑے بچانے کے لیے ہو تو اس لیے کہ یہ بچانا حفاظت ہے مال کی، اور بچنا ہے مال کے ضائع کرنے سے، کس سے؟ اے شاباش سے وہ بچے ہو۔ مسئلہ جی، اور خلاصہ میں ہے، اور جب ارادہ کرے یہ کہ نماز پڑھے قبا پر، بھئی اپنا کوٹ لا کے تھلے بچھانا ہے، وہ قبا ہوندی سی وڈی عربی تو لمبی توپ، وہ کرما والے بہت لمبی تھلے پیراں تے ترکیندی رہندی نے جی، بھی اپنی وہ توپ لا کے کوٹ لا کے، شرط ہے کہ بدن بھی کجیا ہوئے، یہ نہیں بارش ننگی ہو جائے، بھی لا کے تو تے نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اے جڑا خلاصہ کے اندر یہ جزی ہے، کیا کرے؟ بنائے کتف کو اپنے پاؤں کے نیچے اور سجدہ کرے، دامن پر نقل کیا ہے اس کو علامہ، اس کو حلوانی سے، بھی یہ کوٹ بچھانا ہے نا، اے باہ والی تھان پیراں والی تھان تے دامن اگلی تھان تے سجدہ کرنا اس تے، یہ جی بچھانا ہے جی۔ مثال طور قمیض بچھائیے تے باہ والی تھان انج بچھانی ہے، انج کر کے تے دامن اگلے پاسے، اس طرح نماز پڑھ۔ یہ بھی انہیں جی بیان کیتا ہے، علامہ بزازی نے دی توجیہ کی تھی، سنیا جی، قال البزازی، کیونکہ پہلے بابے گل کی تھی، اگلے بابے دلیل دیتی، فرمایا بزازی رحمہ اللہ نے، اس لیے کہ دامن فی مساکت الذبل، یہ گندگی پر گرنے کی جگہ میں ہوتا ہے، ٹردیاں تھلے کپڑا کے پیچھے لگ جاندہ ہے، کوئی شک شک ہو سکتا ہے، سمجھائی جے، تے اتلی جگہ تو یقیناً پا کے ادھروں، اور قدمین کی جگہ کی طہارت شرط ہے قیام میں، لہذا بام والا پاسا پیرا تھلے کرے، اور قیام میں بالاتفاق، اور سجدے کی جگہ پاک ہونی چاہیے کہ نہیں، مختلف ہی ہے، اس لیے کہ سجدہ تو ادا ہو جاتا ہے اکیلے ناک کے ساتھ بھی پڑھے، اور اکیلا ناک یہ کم ہے درم کے اندازے سے، تو درم کے اندازے کے ساتھ نجاست اٹھائی ہو یا بدن اس پر لگے تب نماز فاسد ہے، تو ناک نال تو سجدہ جائز ہے، پیر تو پورے نے جی۔ اور اس لیے کہ سجدہ ذیل پر اقرب ہے تواضع کے، ہن تسی ویکھ لو بے قمیض انج کر کے ڈانی سجدہ کرنا ہے، وہ جڑی قمیض والا تھا گوڈیاں گٹیاں نہ لگتا ہے سجدہ اندر تے کرنا ہے، کہتے اس میں تواضع ہے۔ اتنی بریکیاں یار خدا دے بندے ذرا غور تے کرو، بظاہر کو نظر نہیں آ رہا، قمیض پوری ہے نا، بظاہر بھی اتلی تھان تے تھلے والے پاسے، لیکن پھر بھی اس وچ تھوڑا جا کدے غور کرو تے ہے بھی اتلی تھان گلما عزت والی ہے، تھلے شرمگاہ نال بھی لگدی ہے، اس لحاظ نال بھی لہٰذا اس میں عاجزی زیادہ ہے۔ اتھوں تک فقہاء نے نماز دا خیال کرایا سانو جی۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، تے نکتے سنائے جون تے اگاں ٹرے جون، بس یہی ساڈا کام ہے جی۔ مسئلہ نمبر 9 جی، سجدہ کیا کسی ایسی چیز پر جو نرم شرم ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ سجدہ تو ہو جائے گا، حکم کیا ہے؟ اور اگر سجدہ کیا اس نے برف پر، کس پر؟
پس بے شک برف علم یلبد ہو اگر نہ سختی دے برف ساجد کو بہیں طور کے یک بے سہو کہ وہ جگہ دے دے ساجد کو اس میں حتیٰ کہ یتداخل ہو چہرہ داخل ہو جائے اور چمٹ جائیں اس کے بعض اجزاء بعض کے ساتھ. جس لئے مری برف پیندی ہے نا یہ روح طرح پولی ہوندی ہے. اس تو جلے صحیح میں اتنے جا کے روزانہ کو جڑا نا سیر سپاٹ نہیں کرتا بھی دستے ایویں نے ہولی ہولی جمدی ہے بہندی ہے پھر وہ پتھر بنتی ہے. پہلوں روح طرح پولی اس تے سجدہ کرے گا تے چونکہ وچ کھبدا جا رہا ہے تھلے نپدا جا رہا ہے سجدہ کو نہیں. سجدہ ہو تو جدو صحیح استقرار ہونا ہے اور ہو برف وضاحت متن ہے جو پچھلے علم یلبد ہو دی تفسیر جے اور ہو برف اس حیثیت کے ساتھ کہ غائب ہو جائے منہ اس کا. غائب دا مطلب ہے نہیں سر تک گم ہو گئی مطلب سارا بچ کھب گیا. یعنی ساجد کا چہرہ اس میں کس کا کندے برف تو لہذا اور ولا یاجد اور نہیں پاتا حجم اس کا. حجم کا معنی کیا ہے یعنی اس کے جرم کی سختی. جرم آندے نے جیڑی بھی شاید وجود ہے نا آ جو کچھ پیا سارا کی جرم بھی اون دے وچ سجدہ کیتا ہے تو اون دی صلابت میں نہیں سختی اے نہیں پا رہا مزید تھلے کھب رہا سر تے لہذا نہیں جائے سجدہ اس کا اس برف پر باوجہ نہ قرار پکڑنے اس کی پیشانی کے زمین پر یا اس شے پر جو متصل ہے زمین کے ساتھ. سجدہ تا ہوندا ہے کہ یا زمین تے پیشانی قرار پکڑے یا اس شے کے ساتھ جو زمین کے ساتھ متصل کیا ہے زمین کے ساتھ متصل ہے. جی سمجھے جی بات. یہ چلتی گاڑی میں ہوائی جہاز میں فرض نماز نہیں ہوتی اس پر یہ بھی ایک دلیل ہے. وہ یہ ہے کہ سجدے کا قانون یہ ہے کہ جہاں آپ نے پیشانی رکھی ہے وہیں سے اٹھائیں. جہاں آپ نے تو چلتی گاڑی میں اور جہاز میں ریل میں جہاں آپ نے پیشانی رکھی ہے جب اٹھائی ہے گاڑی وہ جگہ نیچے جو تھی وہ اس وقت وہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی وہ تو پیچھے رہ گئی ہے. یہ بھی مسئلہ ہے جی کہ نماز کے سجدے کے لیے یہ ہے کہ جس جگہ پیشانی رکھی ہے اگر زمین پہ ہے تو زمین اگر اوپر کسی جگہ رکھی ہے تو محاذات وہی ہو جب آپ سر اٹھائیں تو یہاں تو محاذات اور چل رہی ہے نا تیرے سجدہ اٹھان تک 120 دی سپیڈ ہو تو میل اگے نکل جائے گی جی. تو تسی وہ خشک جا صوفی نماز پڑھو چنگی بھئی 20 تسبیحاں پوریاں کرنیاں نے 21 تو پھر تو گڈی کدھر نکل گئی. یہ بھی ایک مسئلہ ذہن چ رکھا جی جہی وہ دلائل نے نا دونوں دے مشترکہ ایک دوسرے ٹکر کھاندے نے وہی چیزاں نے جی آپس ٹکراندیاں نے جی. وَإِن لَبَّدَهُ اور اگر سختی دے برف نمازی کو حتیٰ کہ ہو جائے برف اس حیثیت کے ساتھ کہ پائے ساجد سختی اس کی اور نہ غائب ہو چہرہ ساجد کا اس میں. اے مسلی بھی ہے اے راکے بھی ہے اے قائم بھی ہے اے ساجد بھی ہے کہ کوئی نہیں. اور ضابطہ اس کا یہ ہے کہ نہ نیچے دبے دبانے کے ساتھ. اے قانون جی تسفل تھلے جانا کہ جہاں بھی سجدہ کیا اس کو مزید دبائے تو یہ سجدہ ہے. پس اس وقت جائز ہے سجدہ اس کا برف پر. مسئلہ نمبر 9 وَعَلَىٰ هَٰذَا اور اسی پر جب ڈالا اس نے نیچے گھاس او پرالی پا دیں نے تھلے سردیاں ان علاقے جو کوندر شوندر کٹ کے تھلے پائی ہوں تو نظام ختم ہو گئی تو کچیاں مسدہ ہوندیاں سن جی کہ جب ڈالا اس نے گھاس تر یا سکا خشک تھلے پا دیتا پس سجدہ کیا اس پر اگر سختی دے اس کو حتیٰ کہ نہ نیچے جائے دبانے کے ساتھ تو جائز ہے وگرنہ پس نہیں جائز. ایس وچ بھی لوگوں بڑی غفلت ہے. اس واسطے کارپٹ بچھایا ہے نا تے تھلے انج دے موٹے نمدے کہ سارے بندیاں نوں کوئی نہیں پتا بھی پورا ٹل دے کے دبانا تھلے دا گدا ہے تے اسی آپ سبب بنے لوکاں دی نمازاں دی بربادی دا.
یعنی میرے مشورے دے نزدیک مسجد کا کارپٹ کلا ہی بچھانا ہوئے جے خام خواہ بچھانا ہے تو کلا بچھاؤ، تھلے نمدے شمدے نہ بچھاؤ۔ مسئلہ جی، اور اسی طرح حکم ہے جب سجدہ کیا اس نے لبد پر یا دھنی ہوئی روئی پر یا صفوف لکھا ہے صوف پر، ان نے پنجی روئے کسے بسترے شسترے چ نہیں، ویسے کھلی ہے، یا لبدا بھی اے جڑا تھلے بچھانے اسی افوم جا، یہ سارے سے لبدے بچاؤندے نے، ان پر اس نے کیا کیا؟ اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کا بھی اگر نہیں قرار پکڑا اس کی پیشانی نے پورے دبانے کے ساتھ، دباتا ہے تو نیچے دبتا جا رہا ہے تو نہیں جائز سجدہ اس کا۔ اور اسی طرح ہر محشو، ہر وہ شے جس کے اندر کوئی نرم چیز بھری ہوئی ہے، اوپر کپڑا ہے، اسی طرح ہر محشو جیسے بسترے سرانے، آگے سمجھ۔ اور اسی طرح پگڑی کا بل جب تک لم یکبس ہو یا تکبیس، جب تک نہ سختی دے اس کو حتیٰ کہ پہنچ جائے اس کے تسفل کو اور پائے سختی کو، یہاں تک نہ پہنچے تو نہیں جائے سجدہ اس کا۔ کوئی تھوڑا احساس ہو رہا ہے جی کہ نہیں؟ ان مسلے آج کل آ رہے ہیں نا، ان تھلے فوم لگا ہے، وہ موٹے موٹے بڑے نرم نرم جی۔ اس گل نو سمجھنے دی کوشش کرو، کم از کم آپ سمجھو، دوجیاں نو سمجھاؤ یار اسی مسئلے پڑھے نے، اللہ دے بندو کتاباں چ گل لکھی ہے تے دین چ گل لکھی ہے، نہ تہاڈے ابے دی نہ میرے ابے دی، تے اے دین دیاں گلاں نے یار تے اپنی نمازاں برباد نہ کرو، بڑے کو دھیان کرو۔ اور اگر سجدہ کیا اس نے چاولوں پر، کھلے چاول پے نے، یا جاورس پر باجرا یا ذرہ پر شٹالا، نکے نکے بی ہوندے نے، اس قسم دے اور جنیاں بھی چیزیں نکے نکے بیاں والیاں، ان پر کیا کیا؟ اے کھلی ٹھیری لگی ہے، اوتھے کی کیتا؟ تو نہیں جائز سجدہ اس کا، اس لیے کہ یہ سارے دانے باوجہ ان کے ملاست کے، انہیں دے بدن ہوتے تلکن ہے، انہیں دے دانے تو کھردرا کونی، شٹالے دا بی ویکھ لو، باجرہ ویکھ لو، چاول ویکھ لو، اور باوجہ ان کی لذاذت کے تلکنے نے نہیں قرار پکڑتا بعض ان کا بعض پر، پس نہیں ممکن تسفل کی انتہا ان میں اور پیشانی کا قرار پکڑنا ان پر۔ خلاصہ وہی پتر کہ جے تھلے نپو نہ پیشانی ہلاؤ تے تھلو تلک دے جان تے پھر قرار کو نہیں ہویا، کہ ہو گئے تے جے تلکن نہ تھلوں تے ہون۔ اور اگر سجدہ کیا گندم پر یا جو پر تو جائز ہے، اس لیے کہ دانے ان دونوں کے قرار پکڑتے ہیں بعض ان کے بعض پر، بوجہ ان کی سختی کے اور بوجہ نرمی کے جو ان کے جسموں میں ہے۔ تھلے جو کھل رہے نے یا کڑک کے، اس اتے سجدہ کیتا نپو گے تو تھلے کھلو جان گے، لیکن اگر وہ بھی تلک جاندے نے سجے کھبے تو سمجھو سجدہ کو نہیں ہویا جی۔ خلاصہ یہی ہے جی۔ اور بہرحال چاول اور اس کی مثل دانوں سے نکے نکے، یا دھنی روئی اور اس کے مشابہ منفوش سے، وہی جتنے باقی چیزاں جڑی دنیا نے جی، جب کہ ہو شے ان میں سے جو لک میں تھیلے میں، کندے وچ تھیلے وچ پائیے تے اتوں نپ کے بدھا ہے، ہن تلک نہیں سکدے، تو جائز ہے سجدہ اس پر جب کہ ہو وہ غیر متخلخل، تخلخل ہوندا ہے شے دے وچ بھی جڑی ہے لیکن نپو تو نپی جاندی ہے، فوم ہے، انہوں نپیے تے یہ ہوندا ہے جی۔ تخلخل وچ ہوا وڑ گئی ہے، جس لئے نپاں گے تو ہوا نکلے گی تو شے کٹھی ہو جائے گی، تو تخلخل نہ ہو، کیوں بھی سجدہ جائز ہے؟ باوجہ ممکنوں نے پیشانی کے قرار پکڑنے کے اس پر، اور باوجہ پانے سختی کے، باوجہ متماسک ہونے اس کے اجزاء کے، بسبب تھیلے کے، چونکہ تھیلے وچ قابو آ گئے نے تے لہذا ہن اوتھے اس ٹل دے گا تے تلکن گے نہیں، کیونکہ سجے کھبے قابو نے۔ لیکن بابری فرماندے نے پتر نہ بھول شرط عدم تسفل کی،
ਮਜ਼ੀਦ ਥੱਲੇ ਨੱਪਿਆ ਨਪੀਵੇ ਨਾ ਮੌਲੀ ਸੁਮਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨੱਪਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੁਜ਼ੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਸ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਬਾ ਜੇ ਪਵੇ شبے کو بھی بچو جی۔ مسئلہ جی یہ وہی مسئلہ پیچھے گزر گیا۔ سوال کیے گئے جناب نصیر بن یحییٰ رحمہ اللہ اس بندے سے جس نے رکھی اپنی پیشانی چھوٹے پتھر پر کنکری اتے، کیا سجدہ ہو گیا؟ کیا جائز ہے سجدہ اس کا یا نہیں؟ فرمایا اگر رکھی اس نے۔ ہوں جلے کنکریاں کا ذکر ہوتا تو بندہ اپنے گھر پر کتنے مسیطے وٹے ہوندے سن جی، یعنی انج اسی دور دے مطابق سارے دماغ بھی کتنے باہر کو جنگلاں نمازاں پڑھتے سن جی۔ خانے کعبے وچ او بابے اجے کچھ زندہ نے جنہاں نوں یاد ہے پتھر کونی سی لگا تے دھپ دے ٹائم تے خانے کعبے دے نیڑے بندہ کونی سی جاندا، پیچھے برانڈے تھوڑے تھوڑے بندے طواف کردے سن جی بھی اینا وہ گرم ہوندا سی تھلے پیر سڑدے سن جی۔ حجر اسود نوں بندہ بوسا نہیں سی دین جاندا بھی دھپ پے پے کے تے تتا ہویا پے، پچھلے ٹائم کم ہوندا سی۔ اے ویکھو فرمایا اگر رکھا اس نے اکثر پیشانی کو زمین پر، یعنی سمیت اس پتھر کے اس وٹے تے بھی پیشانی ہے تے باقی زمین تے بھی پیشانی ہے پیر جی، تو اب کیا ہے جائز ہے، اس لیے کہ یہ پتھر بھی تو جملہ زمین سے ہی ہے کہ اور شے ہے زمین ہے تو جائز ہے، وگرنہ پس نہیں جیسا کہ محیط میں ہے۔ اور بابا جی فرماتے ہیں اور پہلے گزر گیا تجنیس سے بھی اور ضروری ہے، بس ختم ہو گئے۔ آندھے نے تو پیشانی دسیے کڈی ہوندی ہے، بے سڈے دا متھا نہیں مراد، اور ضروری ہے پیشانی کی مقدار کی معرفت سے تاکہ جانا جائے اکثر اس کا اور اقل اس کا۔ بھی اکثر لگ گئی تو سجدہ ہو گیا، تھوڑی لگی تو نہیں ہویا، یہ ہے کنی؟ یہ ایک کن پٹی سے لے کر دوسری کن پٹی تک تولن، آج اتھوں آ کن پٹی آ پیشانی دا تھلے ویکھو سارے آ پیشانی دا طول جی، ٹھیک ہے، تے حاجبین سے کہف کی کہف تک چڑائی میں، کہف جتھوں عموماً وال اگدے نے تے لائی تھلے آؤندی ہے، اے پر بیٹیاں تو لے کے تے ایس سر دی لائی تک آ چڑائی ہے تے آ اندی لمبائی ہے۔ ہوں یہ ویخ لو وہ کنی ہے، تو اس تو بعد چوکھی لگے تو سجدہ ہوندا ہے، نہ لگے تو کوئی جی ہوندا جی جی۔ اس لیے کہ اچھا جی وَمِنْ هَذَا اسی سے معلوم ہو گیا فساد اس کا جو کہا گیا ہے، کیڑا؟ یہ کہ نئی شرط سجدے کی جگہ کی طہارت، وہ پیچھے کا مسئلہ آیا سی، اس لیے کہ فرض سجدے کا ادا ہو جاتا ہے درم کے مقدار کے ساتھ، انہیں گل آکھی آندھنے اس گل دا فساد ظاہر ہو گیا، کیونکہ نہیں شک کہ اکثر پیشانی زائد ہے درم کے اندازے پر، جیسا ہم نے بیان کیا ہے۔ آج جڑی پیشانی ہے ایندہ ادھ نال چوکھا ایک درم نال چوکھا ہے کہ نہیں؟ وہاں سی درم تنوں کٹ کے بخایا سی بیٹا کھوندا سی درم، ایک ہو جائے تو 10 باری آ جاندہ ہے۔ اے شاباش مسئلہ جی، اور اگر نہ رکھے اپنے گھٹنے سجدے میں، پیراں تے ٹل دیتا، ہاتھ بھی رکھ دیتے، پیشانی بھی رکھی، تھلے گوڈے چاہ دیتے، تو جائز ہے سجدہ اس کا، اور یہی مختار ہے بوجہ اس کے جو پہلے گزر گیا، یہ کہ رکھنا دونوں گھٹنوں کا سجدے میں سنت ہے، فرض نہیں ہے، خلاف ہے واسطے اس کے کہ قول کیا اس کا فقی ابو لحس نے، انہیں کیا فرض ہے بنا کرتے ہو اس پر جو پہلے گزر گیا ہے۔ اسلم طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس صورت پر عمل کریں کہ سارے فقہا کے نزدیک آپ کی نماز ہو جائے۔ اور اگر سجدہ کیا اپنی پگڑی کے بل پر یا اپنے زائد کپڑے پر، سمجھی نا جی، اس متن میں او کوئی نہیں ہے کہ ہے او ہوئے تو تیسری جزی بن گئی مولوی جی، او تو بغیر اصل مسئلہ جی، یہ کس پر؟ شے پاک پر،
تو جائز ہے، کیونکہ اور خود معنی سارا غلط ہو گیا، معنی الٹ ہو گیا سارا، جائز ہے۔ خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے، کیونکہ تو مطلب بھی کوئی بھی شاید طاہر پر سجدہ کرنا ہی پاک تھا دے جی۔ ایک مسئلہ اور، اگر بچھایا اس نے اپنی آستین کو یا اپنے دامن کو شے نجس پر، پس سجدہ کیا اس پر تو نہیں جائز، اور بعض نے کہا ہے ایک روایت میں جائز ہے، اور اگر رکھے اس نے اپنے دونوں ہاتھ یا بچھایا کپڑا شے طاہر پر گرمی کی وجہ سے یا سردی کی وجہ سے یا مٹی کی وجہ سے، اور سجدہ کیا اس پر تو جائز ہے، اور کلام کراہت میں ہے۔ پیر جی منع کرو دھیان نال۔ اور اگر سجدہ کیا اس نے اپنے امامے کے بل پر بسم اللہ یا اپنے زید کپڑے پر جی، شاید طاہر پر، شے پاک پر، جی بسم اللہ الرحمن۔ خلاف ہے واسطے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، اور نزدیک کو نہیں، بس اتنا ہی ہے۔ اور اگر بچھائی اس نے اپنی آستین یا اپنا دامن اپنا دامن شے نجس پر، پس سجدہ کیا اس پر تو نہیں، تو نہیں جائز، اور کہا، اور بعض نے کہا ہے بعض نے کہا ہے ایک روایت میں جائز ہے، اور اگر رکھے اپنے کف اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ یا بچھایا کپڑا بچھایا کپڑا شے پاک پر گرمی کے واسطے یا سردی کے واسطے یا مٹی کے واسطے، اور سجدہ کیا اس پر اس پر تو جائز ہے، اور کلام کلام کراہت میں ہے۔ اور اگر سجدہ سنو نا، اور اگر سجدہ کیا برف پر، اگر نہ سختی دے برف اس کو اور غائب ہو جائے چہرہ مسلی کا، اور نہ پائے سختی برف کی تو نہیں جائز، اور اگر سختی دے اس کو کون برف تو جائز ہے، اور اسی پر جب ڈالا اس نے گھاس پس سجدہ کیا اس پر، اگر سختی دی گھاس نے اس کو میں نپیا نپی گیا تو جائز ہے، وگرنہ پس نہیں جائز۔ اور اسی طرح جب سجدہ کیا تبن، یہ بھی گھاس ہی ہے جی، وہ جڑا اگیا کا چٹالا کھلوتا ہے اتنے نماز پڑھتا پہ تو سجدے تھلے ہونا ہے کہ نہیں، ہوں نپے تو تاں یا دھنی ہوئی روئی، وہ جڑی پنجی ہے، کیونکہ جڑی پیوے والی ہوندی وہ سخت ہوندی ہے، جس لے وچ پیوے کٹ دیو پنج دیو تو ہوں بالکل اوویں ہو گئے جویں تے لچھے کھاندے ہو۔ اور اگر نہ قرار پکڑے پیشانی اس کی تو نہیں جائز، منع کرو پیر جی۔ اور اگر سجدہ کیا برف پر اور نہیں اگر نہ سختی دی برف نے اس کو، نہ سکتی دی برف نے اس کو، اور یعنی سخت لگی، اور غائب ہو گیا چہرہ ساجد کا چہرہ ساجد کا، اور ٹیوشنیں پڑھانے کی وجہ سے، اور نہ پایا اس نے نہ پایا اس نے حجم اس کا سختی اس کی نہیں جائز ہے، اور اگر سختی دی اس نے تو جائز ہے، اور اسی پر جب ڈالا اس نے گھاس پس سجدہ کیا اس پر، اور اگر سختی دی اس نے اس کو، کس نے اس گھاس نے ساجد کو تو جائز ہے، وگرنہ پس نہیں۔ اور اسی طرح جب سجدہ کیا اس نے گھاس پر یا روئی پر، جی، تو اور دوسرے متن میں تبر نہیں، دوسرا لفظ ہے، کیا لفظ ہے ماں اجے اڑ پڑے اجے بھول گیا، چلو جی۔ اور قرار پا لیا اس کے چہرے نے، کتن ہے نا، وہ کتن زیادہ واضح ہے جی۔ اور قرار پایا، اور اگر نہ قرار پایا اس کی پیشانی نے، نہ قرار پایا اس کی پیشانی تو نہیں جائز۔ اینا صورت ہے مجھے پیر جی قسم دین جی دھیان کروے نے کیا۔ اور اگر سجدہ کیا
چاولوں پر، باجرے پر یا ذرہ پر، شٹالہ وغیرہ اور اس قسم دے تو نہیں جائز. اور اگر سجدہ کیا گندم پر یا جو پر تو جائز ہے. بہرحال چاول یا دھنی ہوئی روئی جب کہ ہو تھیلے میں تو جائز ہے. مانا کر اس دفعہ. اور اسی طرح جب سجدہ کیا گھاس پر یا دھنی روئی پر، اور اگر سجدہ کرے چاولوں پر یا باجرے پر یا ذرہ پر تو نہیں جائز. اور اگر سجدہ کیا گندم پر یا جو پر تو جائز ہے. بہرحال چاول یا دھنی روئی جب کہ ہو تھیلے میں، جبکہ وہ تھیلے روئی سرانے چ پائیے تو نپیا جاندہ ہے جی، جائز ہے. اور سوال کیے گئے نصیر بن یحییٰ اس شخص سے جس نے رکھی اپنی پیشانی چھوٹے پتھر پر اور کنکر پر، کیا جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا اگر رکھی اکثر پیشانی اپنی زمین پر تو جائز ہے، وگرنہ پس نہیں، جیسا کہ محیط میں. اور اگر نہ رکھے اپنے گھٹنے سجدے میں زمین پر تو جائز ہے، اور یہی مختار ہے. مانا کروے اور سم. سوال کیے کہ نصیر بن یحییٰ اس شخص کے بارے میں جو رکھے اپنی پیشانی چھوٹے پتھر پر، چھوٹے کنکروں پر، چھوٹے کنکروں پر، کیا جائز ہے؟ یا نہیں؟ فرمایا اگر رکھے اکثر اپنی پیشانی زمین پر تو جائز ہے، وگرنہ پس نہیں، جیسا کہ محیط میں ہے. اور اگر نہ رکھے اپنے دونوں گھٹنے سجدہ میں زمین پر تو جائز ہے، اور یہی اور یہی مختار ہے. چلو.